السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی قناة الادبیات۔ درس چہارم، لیکچر نمبر 4۔ آج کے درس کا جو ٹاپک ہے وہ سینٹنسز ہے، یعنی مفید جملے بنانا۔ عربی زبان میں ہم نہایت آسانی سے اور سادہ طریقے سے بہت سارے لاتعداد جملے بنا سکتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم آسانی سے اور نہایت سادہ طریقے سے کس طرح لاتعداد جملے بنا سکتے ہیں عربی زبان میں۔ اس کے لیے آج ہم ھذا اور ھذہ پڑھتے ہیں، یعنی ھذا اور ھذہ کے استعمال سے ہم کس طرح سے بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں۔ اور جملے بنانے سے پہلے میں ھذا اور ھذہ کا مطلب بھی بتاتا چلوں۔ ھذا اور ھذہ عربی زبان میں ھذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور انگلش میں ہم اس کو دس کہتے ہیں۔ ھذا یعنی دس، اور ھذہ یہ مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب بھی اردو میں یہ ہی ہوتا ہے، اور انگلش میں اس کا مطلب بھی دس ہے۔ بس اردو اور انگلش میں ہمارے لیے یہ یا دس ایک ہی استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث میں فرق نہیں ہے۔ آپ مذکر کے لیے بھی دس بول سکتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی دس بول سکتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں آپ مذکر کے لیے بھی یہ بولتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی یہ بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں فرق ہے۔ اگر جو لفظ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر وہ مذکر ہے تو آپ نے لازمی طور پر ھذا استعمال کرنا ہے۔ اگر وہ لفظ جس آپ جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر وہ مؤنث ہے تو آپ نے لازمی طور پر ھذہ استعمال کرتا ہے۔ مثلا رجل، رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد عربی میں، اور یہ مذکر ہے تو میں کہوں گا ھذا رجل، یہ ایک مرد ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ھذہ رجل، یہ غلط ہے۔ بس رجل کے ساتھ میں ھذہ نہیں بول سکتا، بلکہ بولوں گا ھذا رجل۔ اگر سامنے لڑکی ہے، عورت ہے، تو میں ھذہ استعمال کروں گا۔ مثلا امرأۃ، وومن، عورت کو بولتے ہیں امرأۃ، تو میں کہوں گا ھذہ امرأۃ۔ میں یہ نہیں بول سکتا ھذا امرأۃ، یہ غلط ہے۔ لہٰذا عربی استعمال میں ھذا اور ھذہ مذکر اور مؤنث کے حوالے سے دونوں میں فرق ہے اور استعمال میں دقت کرنی ہے۔ اب آتے ہیں تمرین کی طرف۔ ہمارے سامنے کچھ جملے ہیں، ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ان جملوں کی طرف، اس کے بعد ایک تمرین دیتے ہیں۔ نمبر 1، ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ قلم مذکر ہے، اس وجہ سے ھذا استعمال ہوا۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ھذہ کراسۃ، کراسۃ نوٹ بک، کاپی، یہ عربی میں مؤنث ہے، اس وجہ سے ھذہ استعمال ہوا۔ ھذہ کراسۃ، یہ ایک نوٹ بک ہے، یہ ایک کاپی ہے۔ نمبر 3، ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ کتاب عربی میں مذکر ہے، اس وجہ سے ھذا استعمال ہوا۔ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ نمبر 4، ھذہ شجرۃ، شجرۃ عربی میں مؤنث ہے، تو ہم بولیں گے ھذہ شجرۃ، یہ ایک درخت ہے۔ شجرۃ یعنی درخت، یہ ایک درخت ہے، یہ درخت ہے۔ نمبر 5، ھذا جدار، جدار یعنی دیوار، دیوار، وال۔ ھذا جدار، یہ دیوار ہے۔ جدار عربی میں مذکر ہے، اس وجہ سے ھذا استعمال ہوا۔ ھذا جدار، یہ دیوار ہے، یہ ایک دیوار ہے۔ نمبر 6، ھذہ امرأۃ، امرأہ یعنی عورت، وومن۔ ھذہ امرأۃ، بس امرأہ مؤنث ہے، اس وجہ سے ھذہ استعمال ہوا۔ ھذہ امرأۃ، یہ ایک عورت ہے۔ نمبر 7، ھذا بیت، ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے۔ بیت مذکر ہے، اس لیے ھذا استعمال ہوا، اور مفرد ہے۔ ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے، یہ گھر ہے۔ نمبر 8،
هذه غرفتن، غرفتن یعنی کمرہ، روم. غرف عربی میں مؤنث ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ہادہی پڑھیں گے. ہادہی غرفتن، یہ ایک کمرہ ہے. 9 نمبر 9 هذا کرسی، هذا کرسی، کرسی مذکر ہے، کرسی یعنی کرسی، چیئر، یہ ایک کرسی ہے. نمبر 10 هذه طاولة، طاولہ ٹیبل، یہ ایک ٹیبل ہے. طاولۃ مؤنث ہے عربی میں، اس وجہ سے هذه استعمال کریں گے. هذه طاولة، یہ ایک ٹیبل ہے. 11 هذا طفل، هذا طفل، طفل یعنی بچہ. هذا طفل، یہ ایک بچہ ہے. طفل مذکر ہے، اس وجہ سے هذا استعمال کیا. هذا طفل، یہ ایک بچہ ہے. 12 هذه طفلة، هذه طفلة، طفلة یعنی بچی، یہ ایک بچی ہے، یہ ایک بچی ہے. اور طفلة مؤنث ہے، اس وجہ سے هذه استعمال کیا. هذا معلم، معلم یعنی استاد. هذا معلم، یہ ایک استاد ہے. معلم مذکر ہے، اس وجہ سے هذا استعمال کیا. هذا معلم، یہ ایک معلم یعنی استاد ہے. 14 هذه معلمة، معلمة یعنی ٹیچر، فیمیل ٹیچر. یہ مؤنث ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو هذه استعمال کیا. هذه معلمة، یہ ایک فیمیل ٹیچر ہے. لہذا جتنے بھی ہم نے یہاں بیان کیے ہیں الفاظ اور کلمات، آپ دیکھیں جو بھی لفظ مؤنث ہے عموماً اس کے آخر میں تائے مربوطہ یعنی گول تا ہوتی ہے، مثل شجرتن، امرأتن، غرفتن، طاولتن، طفلتن، معلمتن. جبکہ جو مذکر استعمال ہوا ہے اس کے آخر میں یہ گول تا نہیں ہے. لہٰذا اس طرح سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگرچہ بعض کلمات ایسے ہیں جن میں یہ گول تا نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی مؤنث ہے، اور بعض کلمات ایسے ہیں جن کے آخر میں گول تا ہے لیکن وہ مذکر ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ مؤنث کے لیے ہیں ان کے آخر میں یہ گول تا ہوتی ہے، اور جو مذکر کے لیے ہیں ان کے آخر میں یہ گول تا نہیں ہوتی. تو یہ آج کا درس مفید جملے بنانے کے حوالے سے، وہ بھی هذا اور هذه کے ذریعے. اب آتے ہیں ایک تمرین کی طرف. میں آپ کے سامنے ایک تمرین رکھ دیتا ہوں، اور تمرین سے پہلے میں دوبارہ سے یہ خواہش کروں گا کہ هذا اور هذه کو اچھی طرح سے یاد کریں، ان کا مطلب، ان کا معنی بھی اچھی طرح یاد کریں، اور کس طرح سے ان کو استعمال کرنا ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. تمرین آج کے لیے یہ ہے، مندرجہ الفاظ سے جملے بنائیں. آپ کے سامنے میں 10 کلمات رکھ دیتا ہوں، معنی میں بتا دیتا ہوں، لیکن آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، خود سے پریکٹس کرنی ہے. نمبر 1 عالم، عالم کا مطلب ہے اسکالر، عالم، عالم. نمبر 2 عالمتن، یہ فیمیل ہے، فیمیل اسکالر. نمبر 3 استاذ، استاد یعنی ٹیچر. نمبر 4 استاذتن، فیمیل ٹیچر. نمبر 5 طفلتن، بچی، طفلتن بچی. نمبر 6 ولدن، ولدن کا مطلب ہے یعنی بچہ، بیٹا. ولد کا معنی اولاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ولد یعنی بچہ، بیٹے کو بھی ولد کہا جا سکتا ہے اور بچے کو بھی ولد کہا جا سکتا ہے. نمبر 7 طالبن، طالبن اسٹوڈنٹ، مذکر کے لیے. نمبر 8 طالبتن، یہ بھی طالب علم ہے لیکن فیمیل، فیمیل اسٹوڈنٹ، مؤنث کے لیے طالبتن. نمبر 9 علی، یہ اسم ہے، علی، حسن، حسین، عثمان، بکر، طلحہ. جتنے بھی نام ہیں ان سے پہلے آپ نے لگانا ہے هذا، هذا علی، هذا محمد، هذا عثمان، هذا احمد. نمبر 10 فاطمہ. جتنے بھی فیمیل نیمز ہیں سب سے پہلے یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فیمیل نام ہے یا نہیں ہے. جیسے ہم اردو میں یا عربی میں جب نام سامنے آتا ہے مثلا فاطمہ، زینب، عائشہ،
اس طرح کے نام ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ فیمیل نیم ہے. اور اسی طرح مذکر کے لیے بھی، میل کے لیے بھی علی، محمد، حسن، حسین، بکر، عثمان، اس طرح کے جتنے بھی نام آتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میل نیم سے ہیں. تو آپ نے ہزاروں نام ہے تو ان سے پہلے اگر وہ میل ہیں تو ہادہ لگانا ہے، اور اگر ہزاروں نیم ہے جو فیمیل کے لیے ہیں تو ان سے پہلے ہاد ہی لگانا ہے. تو آپ کے لیے ہزاروں جملے بن جائیں گے. لہٰذا حتماً یہ پریکٹس کرنی ہے ان جملوں کی، یعنی ہادہ اور ہاد ہی کی پریکٹس کرنی ہے. تو ان کلمات کو بھی آپ نے حفظ کرنا ہے. جیسے میں نے یہاں 10 کلمات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اگر ان کو آپ یاد رکھیں گے تو گویا آپ نے 10 جملے بنا دیے. اسی طرح اگر میں نے یہاں پہ مثلا 14-15 جملے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اگر یہ کلمات آپ حفظ کریں گے تو گویا آپ نے 15 یا 16 جملے آپ نے حفظ کر لیے یا بنا لیے. طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہذا مذکر کے لیے اور ہذہ مؤنث کے لیے. پر جتنے کلمات، اگر آپ 1000 کلمات یاد رکھیں گے، اسماء نیمز یاد رکھیں گے، جیسے قلم، کتاب، جدار، کراسہ، شجرہ، امرأہ، تو گویا آپ نے ہذا اور ہذہ کے ذریعے سے 1000 جملے آپ نے بنا لیے. انشاءاللہ یہ پریکٹس کریں گے اور صحیح طرح سے یہ یاد رکھیں گے، اور یہ جو ایکسرسائز میں نے آپ کو دی ہے، تمرین آپ کو دی ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے انجام دیں گے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ.